شروع کر دی. تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا جی اپنا عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے شرک کے متعلق پڑھا تھا، اور اب ہم نے پڑھنا ہے یہ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے جو عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، یعنی کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننے سے انسان کے اندر کون کون سی خوبیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، انسان کس طرح جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے اندر خوبیاں پیدا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اگر انسان کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اس سے انسان کی کردار پر، انسان کی زندگی پر بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کہ سب سے پہلے انسان غیرت مند اور بہادری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے شخص کے اندر بہادری اور دلیری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو جتنی بھی قوتوں کا مالک ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو وہ بہادر اور دلیر ہو جاتا ہے. تو ہر مشکل کا جو ہے نا مقابلہ وہ بڑی بہادری اور دلیری سے کرتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی انسان میں جو ہے عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے اور وہ غرور و تکبر سے بچ جاتا ہے. انسان جو ہے جب انسان کو پتہ ہوگا کہ یہ جتنا کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے اور وہ غرور و تکبر سے بچ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام چیزیں جو جتنی بھی چیزیں ہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں تو وہ چھین بھی سکتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ زندگی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری سے گزارتا ہے اور وہ کبھی بھی غرور تکبر نہیں کرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں مجھے عطا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد آئیں جی ہم عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر و قناعت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا بھی رزق دیا ہوتا ہے وہ اس پر صبر و قناعت کرتا ہے. اور وہ بلند ہمت کیسے ہوتا ہے کہ کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اگر مشکل آئی ہے تو وہ بلند ہمتی سے اس کا سامنا کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی کہ یہ مشکل آئی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی اس پر بلند ہمتی سے اس کا مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکل میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے مشکل سے نکالے گا. وہ اس کے اندر جو ہے وہ توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں کہ کبھی وہ کسی بھی کوئی بھی مشکل ہو کبھی وہ اس میں گھبراتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی ہم مساوات و برابری. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے گا تو اس کے اندر مساوات اور برابری یعنی کہ معاشرے میں مساوات و برابری جیسی صفات پیدا ہوگی کہ یہ تمام جو مخلوق ہے وہ جو انسان ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. تو یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں چاہے یہ گورے ہیں چاہے یہ کالے ہیں چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیں مساوات ہی کا درس دیتا ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. ہاں اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ اس کے تقوی کی وجہ سے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا. اس کے بعد ہے جی عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے. کہ جو بندہ عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانتا ہے، تو اس کے وہ جو ہے وہ کبھی بھی سب سے پہلے تو وہ نا امید نہیں ہوتا، اس کی زندگی بڑی پرسکون اور فرحت بخش ہوتی ہے. وہ کبھی بھی کسی سے گھبراتا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رکھتی ہے وہ اسی کی رضا میں راضی ہوتا ہے. تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہی انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. تو آپ امید ہے کہ پیارے بچوں عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے کے بعد جو صفات اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اب آپ ایسا کیا کریں گے جب بھی آپ ان کے کوئی بھی ٹاپک ہم اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو بک کھول کر اس کے ساتھ سامنے اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کی مشق پڑھتے ہیں. اب یہ جو ٹاپک ہمارا جو شروع کیا تھا ایمانیات و عبادات، تو وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے.
اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. تو مشق میں درست جواب کا انتخاب کریں. تو یہ نمبر 1 ہے توحید کا لغوی معنی ہے. تو الف ہے ایک ماننا، بے ہے اطاعت کرنا، جیم ہے صفات ماننا، دال ہے برابری کرنا. تو توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے نمبر 1 الف ہے ایک ماننا. تو نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے. الف توحید ربوبیت، بے توحید الوہیت، جیم توحید اسما، دال توحید صفات. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے. الف ہے. نمبر 3 قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الف الکوثر، بے الاخلاص، جیم ہے الفلق، دال الناس. تو جو عقیدہ توحید ہے یہ بے ہے الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے، سورہ اخلاص میں. تو نمبر 4 ہے شرک کا لغوی معنی ہے الف حصہ دار بنانا، بے ایک ماننا، جیم مالک سمجھنا، دال بلائی کرنا. تو شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ دار بنانا. ان کے یہ 2 معنی وہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ الف ہے حصہ دار ٹھہرانا، اس کا دوسرا معنی ساجی ٹھہرانا بھی ہوتا ہے. تو آگے نمبر 5 ہے لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے. کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ تو الف ہے ذات میں شرک کی، بے صفات میں شرک کی، جیم الوہیت میں شرک کی، دال اسماء میں شرک کی. تو لم یلد ولم یولد ذات میں شرک، کیونکہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں جو ہے یہ اپنا لم یلد ولم یولد، اس کا یہی معنی ہے کہ ذات میں شرک جو ہے وہ. تو آگے ہے جی اس کا اگلا ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے مختصر جواب دیں. تو انہوں نے نمبر 1 سوال جو ہے وہ لکھا ہوا ہے عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور جملہ صاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے. یہ ہے جی آپ کے جو مختصر سوالات ہیں اس کے نمبر 1 سوال کا جواب. تو اس کے بعد دوسرا سوال ہے عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں. یعنی کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے، یہ کس اہمیت کا مالک ہے جو بندہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی. تو اس کا جو ہے قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پر بہت زور دیا گیا ہے. اور اس حوالہ جو سورہ اخلاص ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہی یعنی کہ صورت اس کی عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر ہی ہے ساری. اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت پر جو سوال ہے وہ اس کا جواب. آگے نمبر 3 ہے جی عقیدہ توحید کی 3 اقسام بیان کریں. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ عقیدہ توحید کی جو 3 اقسام ہیں وہ کون سی ہیں؟ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے. یہ صرف انہوں نے آپ سے اس کے نام ہی پوچھے ہیں اور آپ نے اس کے نام ہی بتانے ہیں. تو اس کی ویسے انہوں نے آگے ہے جی نمبر 4 توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں. جو توحید الوہیت ہے اس کی آپ مختصر وضاحت کریں. تو توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قطعاً کسی کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. تو پھر پوری زندگی اس کے حکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے. تو یہ اس کو آپ جواب لکھنے کے بعد آپ اس کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو توحید الوہیت ہے اس کا یہ آپ تھوڑی سی وہ ڈیٹیل جو ہے وہ لکھ دیں. آگے نمبر 5 ہے شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں. تو اس کی وضاحت بھی ہم نے کر دی ہوئی ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. تو عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے. تو شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا کے ہوتا ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے. تو یہ آگے ہم نے یہ کر لیا، مختصر سوالوں کے جواب بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے. اب اس کے بعد ہے نمبر 3 سوال ہے تفصیلی جواب دیں. تو پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں. یہ ہم نے پہلی ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیل میں وضاحت کر دی ہے کہ جو عقیدہ توحید کی اقسام کتنی ہیں. تو وہ آپ ہماری پہلی والی ویڈیو جو ہے اس کو
دیکھیں، آپ کو اس حوالے سے ساری جو معلومات ہے وہ مل جائے گی۔ نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ تو یہ بھی ہم نے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو امید ہے کہ پیارے بچوں، آج جو ہم نے جو چیزیں کی ہیں عقیدہ توحید کے اثرات اور اس کے بعد اس کی مشق جو ہے، امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ہم اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا ٹاپک جو ہوگا وہ عقیدہ رسالت ہوگا، تو ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو امید ہے کہ آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔